شاہوں نے لاہور کو آباد کیا اور کسو نے قصور کو آباد کیا۔ خوابوں اور داستانوں کی یہ سنہری سرزمین لاہور، جس پر ہندو راجاؤں، مسلمان شہنشاہوں، سکھ بادشاہوں اور برطانوی گوروں نے بھی حکومت کی تھی، مغل سلطنت کا دارالخلافہ ہونے کے باعث اس کے شباب کے دنوں میں ایک کہاوت اکثر سنائی دیا کرتی تھی کہ اصفہان اور شیراز دونوں مل کر بھی آدھے لاہور کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مشہور انگریزی شاعر جان ملٹن نے اپنے نظم پیراڈائز لاسٹ میں لاہور کا شمار ان شہروں میں کیا ہے جس کا نظارہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کی پہاڑی سے کھڑے ہو کر کیا تھا، اور آج پوری دنیا میں ہمارے اس شہر لاہور کے بارے میں صرف ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھا اور جمیا ہی نہیں۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے پنجاب پر ایک ہندو راجا جے پال برسر اقتدار تھا۔ اس کی حکومت پشاور سے لے کر مغان تک تھی۔ جے پال کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا انگ پال تخت نشین ہوا۔ اسی زمانے میں غزنی کے محمود غزنوی نے لاہور پر حملہ کر دیا۔ محمود غزنوی اور انگپال کے بیچ بڑی زبردست جنگ ہوئی، جس میں انگپال کو شکست ہوئی اور لاہور پر محمود غزنوی کا قبضہ ہو گیا۔ محمود نے اپنے چہیتے غلام ایاز کو پنجاب کا حاکم مقرر کیا، پھر اسی ایاز نے اس شہر کو اثر نو آباد کیا۔ شالمی دروازے کے اندر رنگ محل میں مشن ہائی اسکول کے پاس اس ایاز کی قبر آج بھی موجود ہے۔ غزنویوں کے بعد غوری آئے، پھر منگول، پھر خلجی، پھر تغلق، پھر لودھی اور آخر میں مغل آئے۔ بابر کے وارثوں ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب کے ادوار کو لاہور کی تاریخ کا سب سے سنہری دور کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انہی ادوار میں یہ شہر نیم گمنامی سے نکل کر نمایاں ہوا۔ یہ مسجدوں اور باغوں کا شہر بنا۔ یہ اسی شہر میں ہوا جب ہمایوں شیر شاہ سوری کی فاتح افواج کے آگے بھاگتا ہوا 15 سالہ حمیدہ بیگم سے ملا۔ اس نے حمیدہ بیگم سے شادی کی اور پھر اسی حمیدہ بیگم سے مغل اعظم شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر پیدا ہوا۔ اکبر نے 13 سال تک لاہور کو ہی مرکز سلطنت بنائے رکھا۔ اکبر نے لاہور کو بہت عزت دی۔ اس نے شہر کے گرد مناسب اونچائی تک ایک دیوار تعمیر کرائی، ایک محل کی بنیاد رکھی جسے بعد ازاں اس کے جانشینوں نے وسعت دی۔ یوں یہ شہر اپنی مسجدوں، اپنی باغوں اور شہ نشینوں کے ساتھ شاہی قیام گاہ بن گیا۔ لاہور شاہی معاشقوں سے بھی جڑا ہوا ہے۔ جہانگیر جو شہزادہ سلیم کے نام سے مشہور ہوا، اسی شہر میں حسین و جمیل مگر بدقسمت انارکلی کی محبت میں گرفتار ہوا۔ شرف النساء یا نادرہ بیگم کو انارکلی کا لقب اس کے غیر معمولی حسن کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ انارکلی اکبر کے حرم کی ہر دل عزیز مکین تھی۔ پھر ایک دن اکبر کے ہی حکم پر اسے دیوار میں زندہ دفن کر دیا گیا، کیونکہ اکبر نے انارکلی اور سلیم کو اپنے شیش محل میں مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ انارکلی تو دفن ہو گئی مگر سلیم کی محبت زندہ رہی۔ پھر اسی شہر میں اس کی نظر ایک خوبرو ایرانی لڑکی مہر النساء پر پڑی، جو اسی کی ہی فوج کے ایک جرنیل کی بیوی تھی۔ مہر النساء ہندوستان کی تاریخ کا ایک تابناک کردار تھی، جسے دنیا ملکہ نور جہاں کے نام سے جانتی ہے۔ اسی شہر لاہور میں شاہدرہ کے پاس جہانگیر اور نور جہاں کا مقبرہ آج بھی موجود ہے۔ اس مقبرے کے باہر نور جہاں کی سادہ سی قبر ہے۔ لوہے مزار نور جہاں کی اپنی ہی لکھی ہوئی ہے کہ بر مزارے ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، بر مزارے ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔ صاحبان، لاہور ایسا شہر ہے جس کی ہر گلی، محلے، چوک، چوراہے، بازار، تکیے، اکھاڑے، مزارات، عمارتیں، حکمران اور یہاں کے واسیوں کی ہر ایک کی اپنی داستان ہے۔ شہنشاہ اکبر نے شہر کے گرد 30 فٹ اونچی دیوار تعمیر کرائی، ایک محل کی بنیاد رکھی۔ پھر شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے 12 دروازے ہیں۔ ایک چھوٹا دروازہ جسے موری دروازہ کہا جاتا ہے۔ کل ملا کر 13 دروازے ہیں جن کے اندر اصل شہر لاہور آباد ہے، جس کو اب وال سٹی آف لاہور کہا جاتا ہے۔ ان دروازوں میں دہلی دروازہ، اکبری دروازہ، موچی دروازہ، شالمی، ٹکسالی، روشنائی، مستی، خضری، کشمیری اور یکی دروازہ شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ دروازوں کے نام غلط العام ہیں، جیسا کہ موچی دروازے کا صحیح نام موتی دروازہ ہے۔ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں موتی نام کا ایک ہندو جمعدار تھا جو اس دروازے کی حفاظت پر مامور تھا۔ اسی کے نام سے اس دروازے کا نام موتی دروازہ رکھا گیا، جو بعد میں بگڑ کر موچی دروازہ ہو گیا۔ پھر لوہاری دروازے کا صحیح نام لاہوری دروازہ ہے۔ محمود غزنوی اور انگپال کے بیچ جب جنگ ہوئی تھی تو محمود نے پورے شہر کو آگ لگا دی، جس سے پورے کا پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر جب ایاز نے اس شہر کو اثر نو آباد کیا
تو اس دروازے کے پاس اس شہر کی پہلی آبادی ہوئی، تو اس نے اس شہر کے نام کی مناسبت سے اس دروازے کا نام لاہوری دروازہ رکھا، جو بعد میں بڑھ کر لوہاری دروازہ ہو گیا۔ پھر مستی دروازے کا صحیح نام مسجدی دروازہ یا مسیتی دروازہ ہے، کیونکہ اس دروازے کے پاس اکبر کی والدہ مریم مکانی کی مسجد تھی۔ مگر ایک روایت یہ بھی ہے کہ مستی خان بلوچ نام کا اکبر کا ایک باڈی گارڈ تھا، جو مرتے دم تک وہ بادشاہ کی حفاظت میں رہا، شاید اس کی وفاداری کے صلے میں اس دروازے کا نام اسی کے نام سے مستی دروازہ رکھا گیا۔ پھر سب سے آخری دروازہ، جس کو ہم یکی دروازہ کہتے ہیں، اس دروازے کا صحیح نام زکی دروازہ ہے، جو کہ ایک مشہور صوفی بزرگ پیر ذکی الدین شہید کے نام سے منسوب ہے، جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی 2 قبریں ہیں، ایک دروازے کے اندر جہاں پر ان کا سر دفن ہے، اور ایک دروازے کے باہر جہاں پر ان کا باقی کا جسم دفن ہے۔ عقیدت مند لوگ دونوں ہی قبروں پر حاضری دیتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب مغلوں نے شہر پر حملہ کیا تھا تو انہوں نے رعایا کا قتل عام شروع کر دیا، تو یہ بزرگ اسی دروازے کے پاس رہا کرتے تھے، تو اپنے لوگوں کو دشمنوں سے بچانے کے لیے پیر ذکی الدین شہید ان سے دیوانہ وار لڑے۔ کہا جاتا ہے کہ جب پیر ذکی الدین شہید کا سر تن سے جدا ہو گیا تو ان کا باقی کا جسم دروازے کے باہر اس مقام تک دشمنوں سے لڑتا رہا جہاں اب ان کی قبر ہے۔ تو یہ حاضرین لاہور کے 12 دروازے ہیں جن کے اندر اصل شہر لاہور آباد ہے۔ مگر آپ اندازہ کیجئے، اگر ٹریفک تھوڑی سی کم ہو تو آپ اپنی گاڑی پر انہی دروازوں کے گرد گھومتے ہوئے پورے شہر کا چکر لگا سکتے ہیں۔ بس آپ ذرا سوچئے کہ اس چھوٹے سے ایریا میں کیا کچھ نہیں ہے، کتنے ہی بادشاہیاں گزر گئیں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں، اورنگزیب، دارا شکو، مہاراجہ رنجیت سنگھ، گورے، ملکائیں، شہزادے، شہزادیاں، جلاد، سبھی انہی گلیوں سے ہو کر گزر کر گئے ہیں، اور سب نے کیا کیا تعمیرات کرائیں۔ لاہور کا عظیم الشان شاہی قلعہ، اس کے سامنے بادشاہی مسجد، حضوری باغ جہاں پر میں اس وقت بیٹھا ہوں۔ پھر آپ دہلی دروازے سے شروع ہو جائیے، دہلی دروازہ، شاہی حمام، شاہی گزرگاہ، مسجد وزیر خان سرائے، دینا ناتھ کا کنواں، دینا ناتھ کی حویلی، سلطان ٹھیکیدار کا خفیہ شیش محل، پھر اکبری منڈی، پھر موچی دروازے کے اندر حسوت علی کی بیٹھک، لال کھو جہاں کی برفی بہت مشہور ہے، پھر حویلی میاں خان المعروف پتھروں والی حویلی، چوک دارا شکو، مسجد بوکر خان، مسجد نیم بسمل، مائی مورا کی مسجد، اونچی مسجد، بازار حکیمہ، پانی والا تالاب، بلاکی شاہ کی حویلی اور فقیر خانہ میوزیم، بازار حسن، یہ سب اسی شہر لاہور کے اندر موجود ہیں۔ میں صبح تک بھی آپ کو ان جگہوں کے نام گنواتا رہوں تو آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے، مگر لاہور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور وہ گلیاں بھی اسی شہر لاہور کے اندر موجود ہیں جن کے متعلق مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کہا تھا کہ لاہور اندرون شہر کی کچھ گلیاں اس قدر تنگ ہیں کہ اگر ایک جانب سے مرد جا رہا ہو اور دوسری جانب سے عورت آ رہی ہو تو درمیان میں صرف نکاح کی جگہ بچتی ہے۔ یوسفی صاحب جیسے مزاح نگار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان قدم سب سے آخر میں نکلتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ صاحب محبت شادی سے پہلے ہونی چاہیے یا بعد میں؟ تو فرمایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ محبت شادی سے پہلے ہونی چاہیے یا بعد میں، صرف بیوی کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ یوسفی صاحب کے لیے آپ تالیاں بجا سکتے ہیں۔ حاضرین، یہ میں نے شہر لاہور کا ہلکا سا تعارف پیش کیا ہے۔ اب اس شہر کی کچھ مشہور شخصیات، کچھ تعمیرات اور اس شہر کے کچھ قصے آپ کی نظر کرتا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ مینجمنٹ میں کچھ ہیں تو تھوڑا سا پنکھا میرے پاس کر دیجئے، پسینہ آ رہا ہے تو گرمی ہے۔ تو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں اس دریا کا جس کے کنارے یہ شہر لاہور آباد ہے، دریا راوی۔ دریا راوی ہندوستان اور پاکستان 2 ملکوں میں واقع ہے۔ یہ ان 5 دریاؤں میں سے ایک ہے جس نے پنجاب کو اس کا نام دیا۔ اس کو دریا لاہور بھی کہا جاتا تھا کیونکہ لاہور کا عظیم الشان شہر اسی دریا کے کنارے آباد ہے، اور لاہوریوں کو دریا راوی سے ایک خاص قسم کا انس ہے، کیونکہ جب بھی کسی لاہوری کو شہر سے باہر جانا پڑتا ہے تو اسے تب تک چین نہیں آتا وہ جب تک راوی کو دوبارہ سے دیکھ نہ لے۔ تو لاہور کی عظیم الشان اور عظیم اور پرسرار کہانیوں میں 2 کہانیاں دریا راوی سے متعلق ہیں۔ پہلے یہ کہ دریا راوی بیش بہا دفینوں سے مالا مال ہے۔
मतलब इस दरिया की तह में सोने और चांदी के खजाने दफन हैं। आप सोच रहे होंगे कि जिस दरिया में हर वक्त भैंसें नहाती रहती हैं और कीचड़ से भरा रहता है, वहां सोना कैसे हो सकता है, मगर ये सच है। और दूसरी बात यह है कि कला लाहौर के अंदर से एक सुरंग निकलती है जो दरिया रावी और उसके पार मकबरा जहांगीर तक जाती है। दरिया रावी की तह में दफन खजानों का जिक्र हिंदू मत की मुतबर्रक किताबों में भी मिलता है कि जब राम और सीता ने इसी दरिया के किनारे बैठकर अपने इल्म के जरिए ये बताया था कि ये दरिया बेशबहा खजानों का रखवाला है। हाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि आज से तकरीबन 5000 साल पहले मशहूर शायर वाल्मीकि ने मशहूर हिंदू रज़मिया रामायण इसी शहर लाहौर के अंदर बैठकर रकम की थी। और उसी रामायण के अंदर ये लिखा हुआ है कि हामला सीता को जब दूसरी मर्तबा देश निकाला दिया गया, तो वो दरिया रावी के किनारे उस जगह पर आकर आबाद हुई जहां दरिया एक टीले के गिर्द बल खाता हुआ बहता था। और वो टीला उस जगह पर था जहां आज लाहौर का शाही कला मौजूद है। उसी टीले पर उसने अपने बेटे लोह को जन्म दिया, वहीं पर उसकी परवरिश हुई और उसी के नाम से फिर इस शहर का नाम लाहौर रखा गया। तो राम और सीता का ये इत्तेकाद कि दरिया रावी की तह में सोने और चांदी के खजाने दफन हैं, इस पर हमारे आबाओ अजदाद ने भी पक्का यकीन कर लिया। और ये बात कहीं कहीं दिल को लगती भी है, क्योंकि जब भी शहर पर हमला होता था तो शहर के जितने भी हुक्मरान थे वो जितना सोना और चांदी उठा सकते थे वो उठा लेते और बाकी का भागते हुए दरिया की तह में फेंक दिया करते थे। शहनशाह अकबर के जमाने में हकीकतन दरिया की तह में से सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के बरामद हुए थे, जो उसके बाद हुमायूं ने शेर शाह सूरी से शिकस्त खाने के बाद दरिया की तह में फेंक दिए थे। और उसके बाद लोगों का इस कदर पक्का यकीन हो गया कि जब भी मौसम बरसात का सैलाब आने लगता तो लोग दरिया की खुश्क तह को खंगालते रहते कि हो सकता है सोने या चांदी का कुछ सिक्का उनके हाथ लग जाए। और आजकल तो सोने का सिक्का नहीं मिल रहा, आजकल तो सदके का गोश्त उनके हाथ लग रहा है। मगर दूसरी बात यह है कि कला लाहौर के अंदर से एक सुरंग निकलती है जो दरिया रावी और उसके पार मकबरा जहांगीर तक जाती है। आप में से जिन्होंने कले का विजिट किया है तो कले के अंदर दीवान आम के पास थोड़ा पीछे जाकर एक जमीन दोज कैद खाने का वजूद भी है। तो कहा जाता है कि जब शहर पर हमला होता था तो बादशाह अपनी मलकाओं, शहजादों, शहजादियों और खजानों के साथ इसी सुरंग के रास्ते दिल्ली भाग जाया करते थे। तो कुछ लोगों का यह कहना है कि ये सुरंग दिल्ली तक जाती है, मगर इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती क्योंकि मुगल ताकतवर थे मगर इतने ताकतवर नहीं थे कि बगैर ऑक्सीजन के दिल्ली तक पहुंच सकें। वैसे कभी कभी तो साहब मेरा भी दिल करता है कि दरिया रावी की तह में से सोने के सिक्के निकालूं और इसी सुरंग के रास्ते दिल्ली भाग जाऊं। फिर सोचता हूँ अगर सुरंग शालामार बाग के पास ही जाकर कहीं बंद हो गई तो हम कहाँ जाएंगे फिर। तो इससे बेहतर है कि यहीं पर बैठकर आपको दास्तान सुनाई जाए। गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ना कसान रा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। हाजरीन, लाहौर का जिक्र हो और दाता अली हजवेरी का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि ये वो दर है जहां सबको कुछ ना कुछ मिल जाता है। हजूर दाता अली हजवेरी सन 431 हिजरी में गजनी के शहर अफगानिस्तान के शहर गजनी से सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे सुल्तान मसूद गजनवी के हमरा लाहौर तशरीफ लाए। आपका शुमार उन पहले चंद बुजुर्गों में होता है जो इस खित्ते में सबसे पहले आए। आपसे पहले आप ही के पीर भाई हजरत मीरा हुसैन जंजानी लाहौर में मौजूद थे। जब आपके मुर्शिद हजरत मोहम्मद बिन हसन खतली रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे आपको ये हुक्म दिया कि आप दीन इस्लाम की तबलीग के लिए लाहौर तशरीफ ले जाइए, तो दाता अली अजमेरी अपने मुर्शिद से कहने लगे कि हजूर वहां पर तो पहले ही मीरा हुसैन जंजानी मौजूद हैं, तो फिर मेरी क्या जरूरत है। तो आपके मुर्शिद ने फरमाया कि आप लाहौर तशरीफ ले जाइए, आपको आपके सवालों के जवाब आप वहीं पर मिल जाएंगे। तो जब दाता अली अजमेरी शहर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एक जगह पर लोगों का हजूम इकट्ठा है, भीड़ लगी हुई है। मालूम करने पर पता चला कि हजरत मीरा हुसैन जंजानी अलैहि रहमत का इंतकाल हो चुका है और उनके जनाजे की तैयारी हो रही है। तो आपके अपने सवाल का जवाब मिल गया कि इस शहर से एक सूफी बुजुर्ग की ड्यूटी खत्म हुई और दूसरे सूफी बुजुर्ग की ड्यूटी शुरू हुई। दाता अली हजवेरी बाटी दरवाजे के बाहर मट्टी और गारे से बने हुए एक छोटे से घर में आकर रहश पजीर हुए। उस जमाने में लाहौर पर एक ताकतवर हिंदू जादूगर राय राजू की हुकूमत थी। शहर की ज्यादातर आबादी हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती थी और वह सब के सब राय राजू को ही अपना पैरोकार, अपना रहबर और अपना भगवान और अपना सब कुछ मानते थे।
तो एक बार क्या हुआ कि दाता अली हजवेरी अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठे हुए हैं, तो एक बूढ़ी अम्मा सर पर दूध का कटोरा रखे जा रही हैं। तो आपने उस अम्मा से कहा कि अम्मा जी इसमें से मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए। तो अम्मा कहने लगी, नहीं बाबा जी, मैं आपको इसमें से दूध नहीं दे सकती, ये तो मैं राय राजू को देने के लिए जा रही हूँ। क्योंकि शहर के जितने भी दूध फरोश थे वो भत्ते के तौर पर उस राय राजू को अपनी भैंसों का दूध दिया करते थे। तो उस औरत ने भी इनकार कर दिया। तो आपने कहा कि अगर ऐसी बात है, मैं तो थोड़ा सा दूध मांगा है। उसने कहा, बाबा जी मैं आपको दूध नहीं दे सकती, क्योंकि मैं इस राय राजू के इस दूध में अगर थोड़ी सी भी कमी पेशी करूंगी तो फिर वो ऐसा जादू करता है कि फिर हमारी भैंसों के थनों से दूध की बजाय खून आने लगता है। जब आपने ये बात सुनी तो आपने कहा, "ये अगर ऐसी बात है तो फिर तो ये मैं दूध जरूर लूंगा, मैं देखता हूँ कि आपका वो राय राजू जादूगर क्या करता है।" काफी इसरार किया तो उस औरत ने ना चाहते हुए भी अपने दूध का कटोरा आपके हवाले कर दिया और खुद घर चली गई। मगर शाम को जब वो अपनी भैंसों का दूध निकालने लगी तो उसके घर में जितने भी छोटे बड़े बर्तन थे सारे के सारे दूध से भर गए, मगर भैंसों के थनों से दूध आना कम नहीं हो रहा था। अब वो बहुत हैरान हुई, परेशान भी हुई। अब छोटा सा शहर था, उस औरत ने शोर मचा दिया, लोग इकट्ठा हो गए, पूछा क्या हुआ। कहने लगे, जी क्या बताऊं, वो ऐसे बाटी दरवाजे के बाहर एक बाबा जी बैठे हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे मुझसे दूध मांगा तो मैंने दूध दिया, पता नहीं उन्होंने क्या दुआ दी है तो मेरी भैंसों के थनों से दूध आना खत्म नहीं हो रहा। अब सब लोग भागे, आपके पास आए और दुआओं के तालिब हुए। यही पास में ही राय राजू का डेरा था। जब उसे पता चला कि मेरे तो सारे मानने वाले उस बुजुर्ग के पास पहुंच गए हैं तो बड़े गुस्से में आया और आपकर कहने लगा कि कौन है आप और क्यों मेरे मानने वालों को गुमराह कर रहे हैं, क्या है आपके पास, कोई कमाल है तो दिखाइए। तो इस पर दाता अली के फरमाने लगे कि भाई मैं तो खुदा का एक आजिज सा बंदा हूँ, कोई जादूगर थोड़ी हूँ कि तुम्हें कमाल दिखाता फिरूं। हाँ तुम्हारे पास कोई कमाल है तो दिखाओ। उसने कहा मेरे पास तो है। और ये कहकर राय राजू ने एक मंत्र पढ़ा और थोड़ी ही देर में हवा के अंदर प्रवास करने लगा। अब उस जमाने में इंसान का इस तरह से हवा के अंदर प्रवास करना अचंभे की बात थी। अब सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। दाता अली हजवेरी भी कुछ देर तक उसको देखते रहे। उसके बाद आपने अपनी दोनों जूतियां उतारी जो खड़ामे आप पहनते थे और हवा में उस राय राजू की तरफ उछाल दी। आपकी वो दोनों जूतियां उस राय राजू के साथ ही हवा में प्रवास करने लगी। ना सिर्फ प्रवास करने लगी बल्कि उसके सर पर ठा 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 बरसने भी लगी। थोड़ी ही देर में राय राजू का सारा जादू खत्म हो गया और वो आपके कदमों में गिरा। कदमों में गिरकर उससे माफी का तालब हुआ, आपने उसको माफ कर दिया और उसने आप ही के हाथ पर बैत करके कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। वो इस खित्ते का शायद पहला इंसान था जो आपके हाथों मुसलमान हुआ। और फिर वो राय राजू जादूगर न रहा बल्कि हजूर दाता अली हजवेरी की नजर करम से वो अपने वक्त के बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग और वलीउल्लाह हुए हैं। आपने उनका नाम शेख हिंदी रहमतुल्लाह अलैह रखा। आपको शेख हिंदी को हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी के पहले खलीफा होने का भी एजाज हासिल है। और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की तबलीग और इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। आज भी आपके मज़ार पर हर मजहब, हर फिरके, हर अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हाजिर होते हैं, हाजिरी देते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज और सुल्तानुल हिंद भी कहा जाता है, और हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गों ने आपके मज़ार पर चिल्ले काटे हैं। वहीं पर बैठकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये शेर कहा था कि गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूर खुदा, ना कसा रा पीर कामिल, कामिला रा रहनुमा। आपने बहुत सारी तसनीफात भी रकम की। आपकी सबसे मशहूर तसनीफ कश्फुल माजूब है, जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि जिस किसी को भी अपना मुर्शिद ना मिलता हो तो एक बार इस किताब का मुताला कर ले तो उसको अपना मुर्शिद मिल जाएगा, कामिल मुर्शिद मिल जाएगा, मतलब उसको सीधा रास्ता मिल जाएगा। तो आज भी जब आपका उर्स होता है तो उस दूध वाली अम्मा जी की याद में शहर के जितने भी दूध फरोश हैं वो उर्स के दिनों में अपनी भैंसों का दूध फरोख्त नहीं करते, बल्कि वो एक सबील लगाई जाती है ज़ायरीन के लिए, जिसमें शहर के जितने दूध फरोश है वो अपना दूध, भैंसों का दूध डालते हैं और ज़ायरीन वहां से दूध पीते हैं। और आज भी जब आपका उर्स होता है या वैसे भी जो कोई भी लाहौर किसी काम से आता है, चाहे शॉपिंग के लिए आए, चाहे कोर्ट कचहरी आए या किसी काम से भी आए, तो वो आपके मज़ार पर हाजिरी ज़रूर देता है, क्योंकि ये वो दर है जहाँ सबको कुछ ना कुछ मिल जाता है।
हाजरीन, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि कोह नूर हीरा हमारा है, लाहौर का है, हुकूमत पंजाब का है। मगर उससे पहले आप थोड़ा कोह नूर के बारे में जान लीजिए कि कोह नूर दुनिया का सबसे बड़ा, अपनी नौइयत का सबसे बड़ा और बेशकीमत हीरा है। ये मर्दों के लिए नहुसत और मौत की अलामत रहा, जबकि औरतों के लिए खुशकिस्मती का सबब रहा। ये हिंदुस्तान की गोलकंडा कान से बरामद हुआ था और मुख्तलिफ हिंदू और मुसलमान हुक्मरानों के हाथों से होता हुआ पहले मुगल बादशाह बाबर के हाथ उस वक्त लगा जब उसने इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर हिंदुस्तान के तख्त पर कब्जा किया था। बाबर की याददाश्तों पर मुश्तमिल किताब बाबर नामा में भी इस हीरे का जिक्र मिलता है। बाबर लिखता है कि यह हीरा इस कदर कीमती है कि इससे मिलने वाली रकम से पूरी दुनिया के इंसानों को 2 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। बाबर के पास यह हीरा हुमायूं के पास आया, फिर अकबर के पास आया। अकबर ने कभी इसे अपने पास नहीं रखा, क्योंकि अकबर के नजूमियों ने उसको बता दिया था कि जिस भी मर्द बादशाह के पास यह हीरा होता है उसका तख्ता उलट जाता है। तो ये तिजोरी में रहा। अकबर के बाद फिर ये जहांगीर के पास आया, जहांगीर ने भी इसको तिजोरी में ही रखा, अपने पास नहीं रखा। जहांगीर के बाद यह हीरा शाहजहां के पास आया, तो शाहजहां शौकीन आदमी थे, उन्होंने यह हीरा निकाला और अपने ताज की, अपने तख्त ताउस की जीनत बनाया। और फिर वही हुआ जो इस हीरे के बारे में जो बात मशहूर थी कि शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने बाप का तख्ता उलट दिया और उसको आगरा में कैद कर दिया। और कैद खाने की खिड़की में औरंगजेब ने कोहिनूर को इस जाविये से रखवाया था कि उसमें ताजमहल का अक्स नजर आता था। तो ये एक तरह की नफसियाती सजा थी। इस हीरे को कोहिनूर का नाम ईरानी बादशाह नादिर शाह ने दिया था, उससे पहले इस हीरे का कोई नाम नहीं था। नादिर शाह ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया था तो वापसी पर वो अपने साथ 2 खास चीजें जो यहां से लेकर गया था, एक कोहिनूर और दूसरा तख्त ताउस। नादिर शाह की एक बीवी इस हीरे की कीमत के बारे में बताती है कि यह हीरा इस कदर कीमती है कि एक ताकतवर पहलवान आदमी एक खुले मैदान में खड़ा होकर अपनी पूरी ताकत से एक पत्थर मशरक की जानिब फेंके, एक पत्थर मगरब की जानिब फेंके, एक शुमाल, एक जनूब और एक आसमान की जानिब फेंके, इस पूरे एरिए को अगर सोने और चांदी से भर दिया जाए तो ये कोहिनूर की कीमत होगी। ताज्जुब की बात है कि नादिर शाह को इस हीरे के बारे में कतई तौर पर इल्म नहीं था। जब उसने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उस वक्त हिंदुस्तान पर मोहम्मद शाह की हुकूमत थी, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। तो नादिर शाह जब लूट मार करके वापस आ रहा था तो मोहम्मद शाह के ही किसी गुलाम ने या किसी कनीज ने नादिर शाह को यह बताया कि साहब आलम, आप असल चीज तो यहाँ पर यहीं पर हिंदुस्तान में छोड़कर जा रहे हैं। उसने पूछा क्या? उसने कहा मोहम्मद शाह के पास एक बेशकीमत हीरा है जिसे वो अपनी पगड़ी में छुपा कर रखता है। अब हीरे का नाम सुना तो नादिर शाह के मुंह में पानी आ गया, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मोहम्मद शाह से यह हीरा कैसे निकलवाए। काफी सोच विचार के बाद उसने एक प्लान बनाया, एक मंसूबा बनाया। उसने दिल्ली शहर में एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया और उससे पहले शहर भर में मुनादी करा दी कि मैं नादिर शाह मोहम्मद शाह का लूटा हुआ तख्त उसको वापस करना चाहता हूँ। अब जब मोहम्मद शाह ने यह बात सुनी तो बड़ा हैरान हुआ कि मेरा लूटा हुआ तख्त मुझे वापस मिल रहा है। खैर साहब, वो दिन आ गया, तकरीब शुरू हो गई। एक तरफ मोहम्मद शाह के लिए तख्त लगाया गया, एक तरफ नादिर शाह के लिए तख्त लगाया गया। तकरीब शुरू हुई, थोड़ी देर के बाद नादिर शाह अपने तख्त से उठा और कहने लगा, हाजरीन, आज के बाद मैं और मोहम्मद शाह दोनों आपस में भाई भाई हैं। उस जमाने में जिसको भाई बनाना होता था उसके साथ पगड़ी बदल लिया करते थे। अब मोहम्मद शाह इस अचानक रस्म की वजह से बड़ा परेशान हुआ, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतने रश में, इतने लोगों के हजूम में बता भी नहीं सकता था कि मेरी पगड़ी के अंदर क्या है। ना चाहते हुए भी मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी को उतारा और नादिर शाह के सर पर रख दिया, और नादिर शाह ने अपनी पगड़ी को उतारा और मोहम्मद शाह के सर पर रख दिया। जब तकरीब खत्म हुई तो नादिर शाह अपनी खाबगाह में गया और उसने पगड़ी के बल खोले तो यह हीरा उसके कदमों में आ गिरा। इस हीरे की इतनी चमक थी कि उससे पूरे का पूरा कमरा रोशन हो गया और नूर से भर गया। तो नादिर शाह के मुंह से बेख्तियार निकला, कोहिनूर, कोहिनूर। तब से इस हीरे का नाम कोहिनूर पड़ गया। फिर जब नादिर शाह का कत्ल हुआ तो यह हीरा अहमद शाह अब्दाली के पास आ गया। अहमद शाह अब्दाली के बाद फिर यह हीरा
تیمور کے پاس آیا، تیمور کے بعد پھر شاہ زمان کے پاس آیا، پھر شاہ شجاع کے پاس آیا۔ جب شاہ شجاع کے خلاف بغاوت ہوئی تو وہ یہ ہیرا لے کر اور اپنے اہل خانہ کو لے کر لاہور آ گیا۔ اس وقت لاہور دربار پر مہاراجا رنجیت سنگھ کی حکومت تھی۔ مہاراجا نے شاہ شجاع کی بڑی عزت کی، اسے بازار حکیمہ میں اندرون شہر میں ایک بہت بڑی حویلی رہنے کے لیے دی، کیونکہ مہاراجا کو علم تھا کہ شاہ شجاع کے پاس کوہ نور ہے۔ تو مہاراجا نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ شاہ شجاع کی خدمت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے، مگر بات کرنے کے لیے وہ وقت مناسب نہیں تھا، کیونکہ مہاراجا رنجیت سنگھ کے بیٹے کھڑک سنگھ کی شادی چل رہی تھی۔ اور حاضرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج تک اس طرح کی شادی بھی شہر لاہور کے اندر نہیں ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں دولہے کو 20 لاکھ روپے سے بھی زیادہ کی رقم سلامی میں دی گئی، جو کہ آج کی سونے کی مالیت کے حساب سے 20 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی رقم بنتی ہے۔ اس زمانے میں 2 لاکھ روپے کی رقم دی گئی تھی، وہ سارے کی ساری رقم جو تھی وہ سونے کے سکوں میں دی گئی تھی، جو آج کے حساب سے سونے کی مالیت کے حساب سے 20 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی رقم بنتی ہے۔ خیر، جب شادی ختم ہوئی تو مہاراجا نے شاہ شجاع کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے کہا کہ بھائی لاؤ شاہ شجاع، وہ ہیرا میرے حوالے کر دو۔ تو شاہ شجاع نے انجان بن کر کہا کہ ہیرا؟ کیسا ہیرا؟ کون سا ہیرا؟ میرے پاس تو کوئی ہیرا نہیں ہے۔ تو مہاراجا نے کہا شاہ شجاع، کوہ نور جو تمہارے پاس ہے، میں اس ہیرے کی بات کر رہا ہوں۔ شاہ شجاع نے کہا نہیں مہاراجا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے پاس کوئی ہیرا نہیں ہے۔ مہاراجا نے کوئی بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے شاہ شجاع، ٹھیک ہے، تمہارے پاس 3 دن کا وقت ہے، 3 دن کے اندر اگر تم نے وہ ہیرا میرے حوالے نہ کیا تو میں تمہاری اور تمہارے اہل خانہ کی زندگیوں کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر مہاراجا نے شاہ شجاع اور اس کے اہل خانہ کا کھانا پینا بند کر دیا اور اس کے دروازے پر پہرا بٹھا دیا۔ تیسرے دن جب سبھی لوگ بھوکوں مرنے لگے تو شاہ شجاع کی بیوی وفا بیگم بھاگتی ہوئی مہاراجا کے پاس آئی اور کہنے لگی مہاراج، ہم وہ ہیرا آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کے لیے ہماری کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں آپ کو شاہ شجاع بتائے گا۔ انہوں نے کہا بلاؤ بلاؤ شاہ شجاع کو بلاؤ۔ شاہ شجاع کو طلب کیا گیا تو شاہ شجاع نے کہا کہ مہاراجا، میری صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ میرے بھائی شاہ زمان سے میرا تخت واپس کرنے میں میری مدد کریں گے۔ مگر مہاراجا رنجیت سنگھ اس لڑائی میں پردہ نہیں چاہتا تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا ہاں اچھا دیکھیں گے، مگر یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ ہیرا تم سے خریدنا چاہوں تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو شاہ شجاع نے بڑا تاریخی جملہ کہا، انہوں نے کہا مہاراج، اس ہیرے کی قیمت ہے طاقت، میں نے بھی طاقت سے لیا تھا، مجھ سے پچھلوں نے بھی طاقت کے ذریعے سے لیا تھا، اور آج آپ بھی مجھ سے طاقت کے ذریعے یہ ہیرا واپس مانگ رہے ہیں، اور دیکھ لیجئے گا ایک نہ ایک دن آپ سے بھی کوئی طاقت کے ذریعے یہ ہیرا واپس لے لے گا۔ مہاراجا رنجیت سنگھ نے کہا جب وہ وقت آئے گا وہ دیکھا جائے گا، تم ابھی اس کی قیمت بتاؤ۔ اس زمانے میں مہاراجا نے 50,000 روپے کے بدلے یہ ہیرا مہاراجا رنجیت سنگھ کو دینے کا وعدہ کر لیا۔ 1 جون 1813 کو ٹھیک اسی جگہ پر جہاں پر میں بیٹھا ہوں، یہ میرے پیچھے حضوری باغ میں یہ بارہ ہے، اسی جگہ پر شاہ شجاع نے 50,000 روپے لے کر وہ ہیرا مہاراجا رنجیت سنگھ کے حوالے کر دیا۔ مہاراجا کے خاص آدمی محکم چند کی موجودگی میں اس رقم کی ادائیگی کی گئی۔ محکم چند نے وہ رقم کی ادائیگی، وہ سارا لین دین وہ اپنی ایک ڈائری میں لکھ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ پنجاب آرکائیوز میں وہ ڈائری ابھی تک موجود ہے، اور یہ جو بارہ دری بنائی گئی ہے وہ اس ہیرے کی حوالگی کے اس کے جشن کے سلسلے میں ہی یہ بارہ دری بنوائی گئی تھی۔ تو مہاراجا نے وہ ہیرا لے لیا۔ تو صاحب ذرا آپ اندازہ کیجئے، ذرا سوچئے اس بات کو کہ ہیرے کا لین دین، لکھت پڑھت، رقم کی ادائیگی اور ہیرے کی حوالگی اس لاہور دربار میں ہوئی، تو قانونی طور پر لاہور شہر ہی اس ہیرے کا اصل مالک ہے موجودہ وقت میں۔ پھر اسی شہر لاہور میں انگریزوں نے مہاراجا سے وہ ہیرا اپنے قبضے میں کیا۔ موجودہ وقت میں 4 ملک اس ہیرے کی ملکیت کے دعوے دار ہیں: ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان۔ مگر ہیرا ملکہ برطانیہ کے تاج کی زینت ہے۔ ملکہ نے اس ہیرے کو نحوست ختم کرنے کے لیے اس کو کٹوا دیا تھا، اس کو تھوڑا سا چھوٹا کروا دیا ہے۔ اب وہ ٹاور آف لندن میں وہ ہیرا موجود ہے۔ تو 4 ملک اب اس ہیرے کی ملکیت کے دعوے دار ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ملکہ وہ ہیرا کسی کو نہیں دے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی داستان گو کو خوش ہو کر انعام کے طور پر دے دے،
مگر پھر میں سوچتا ہوں کہ ملکہ کے پاس کم از کم وہ ہیرا محفوظ تو ہے. اچھا لگے گا میں رات کو داستان سنا کر گھر جا رہا ہوں تو دو لڑکے موٹر سائیکل پر آئیں اور مجھ سے کوئی نور چھین کر لے جائیں. تو ملکہ کے پاس کم از کم وہ ہیرا سیف ہے. ہیرا ملکہ کے پاس رہے اور ہم آپ کو یہاں پر بیٹھ کر داستان سناتے ہیں. بھائی پانی دے دیجئے، پانی اس میں ختم ہے. لاہور کا IMF بلاکی شاہ. لاہور کا بھی ایک IMF تھا جس کا نام بلاکی شاہ تھا. وہ بزرگ جن کی عمریں 80 اور 90 سال کے درمیان ہیں، وہ اس بلاکی شاہ کو بخوبی جانتے ہیں. وہ ایک ہندو ساہوکار تھا جو لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتا تھا. وقتی طور پر تو وہ قرض دے کر لوگوں کی ضرورتیں پوری کر دیتا تھا، مگر بعد میں وہ اپنے قرض کی وصولی کے لیے ان لوگوں کو اتنا پریشان کرتا تھا کہ لوگ اپنا مکان، دکان یا حویلی اس کو دے کر ہی اس سے جان چھڑا سکتے تھے. اپنے سود کے لین دین کے لیے اس نے اس زمانے میں اپنے نام سے ایک بینک بھی قائم کر لیا تھا جس کا نام اس نے بلاکی مل بینکرز رکھا تھا. کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے پنجاب کے وزیر اعظم سر سکندر حیات خان نے بھی اس سے ایک کثیر رقم ادھار لے رکھی تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لاہور کے جتنے بھی لوگ تھے، کاروباری لوگ تھے، وہ سارے کے سارے اس کے مخروص تھے. یہ کہا جاتا ہے کہ میاں امیر الدین جو کہ میاں یوسف صلاح الدین کے دادا جی ہیں، سوائے ان کو چھوڑ کر لاہور کا ہر کاروباری آدمی بلاکی شاہ کا مقروض تھا. ایک بار کیا ہوا کہ بلاکی شاہ کو پتا چلا کہ اس کا بیٹا بازار حسن میں ہیرا منڈی میں کسی کوٹھے پر مجرا سننے کے لیے جاتا ہے. تو بلاکی شاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنی محنت سے دولت اکٹھی کر رہا ہوں اور میرا بیٹا ادھر کوٹھے پر مجروں میں یہ پیسے لوٹا رہا ہے. کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو منع کیسے کرے. کافی سوچ وچار کے بعد اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی. اس نے کیا کیا، اس کا بیٹا جس کوٹھے پر جایا کرتا تھا، ایک رات بلاکی شاہ بھی اسی کوٹھے پر پہنچ گیا. اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بیٹھا ہے. تھوڑی دیر کے بعد مجرا شروع ہو گیا. تو بلاکی شاہ کے بیٹے نے اپنے جیب سے 5 روپے کے نوٹوں کی گڈی نکالی اور اس ناچنے والی پر نوٹ نچھاور کرنا شروع کر دیے. صاحبان میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب لوگ ایک آنے میں یا ایک پیسے میں یا 1 روپے میں میلہ دیکھا کرتے تھے. تو روپے کی بڑی قدر تھی، تو 5 روپے بڑی رقم ہوتی تھی. تو بلاکی شاہ نے اس ناچنے والی پر 5 روپے کی نوٹوں کی گڈی وہ نشاور کرنی شروع کر دی. کچھ دیر تک تو وہ بلاکی شاہ دیکھتا رہا. اس کے بعد بلاکی شاہ نے اپنی جیب سے 10 روپے کے نوٹوں کی گڈی نکالی اور اس ناچنے والی پر نوٹ نچھاور کرنا شروع کر دی. تھوڑی دیر کے بعد اس کے بیٹے کے پاس پیسے ختم ہو گئے، مگر بلاکی شاہ مسلسل اس پر نوٹ پھینکتا رہا. جب بیٹے کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو ناچنے والیوں کے سارے ٹھمکے بلاکی شاہ کی طرف ہو گئے. وہ بیٹا بڑا پریشان ہوا کہ میں اتنے سالوں سے ان کے کوٹھے پر آ رہا ہوں، ان پر پیسے لوٹا رہا ہوں، ابھی پیسے ختم ہوئے ہیں. تو ان کا رویہ بدل گیا، انہوں نے منہ موڑ لیا. بہت پریشان ہوا. بلاکی شاہ نے بھی سارے پیسے ان پر لوٹا دیے. خیر مجرا ختم ہوا. دونوں باپ بیٹا وہاں سے خالی ہاتھ خالی جیب اٹھے اور اپنے گھر کی طرف چل دیے. بلاکی شاہ نے اپنے بیٹے کو کسی بھی قسم کی نصیحت کرنے کی کوشش نہیں کی، مگر بیٹا تھوڑا سمجھدار تھا. وہ باپ کے اس عمل سے اور جو اس کے ساتھ سلوک ہوا تھا اس سے اس نے یہ سبق حاصل کیا کہ ان ناچنے والیوں کو صرف اپنے پیسوں سے پیار ہے، انہیں کسی سے محبت نہیں ہوتی. اس کے بعد وہ پھر دوبارہ کسی کوٹھے پر نہیں گیا. اس کے بعد اس نے وہاں پر جانا چھوڑ دیا. مگر اس کے 1 مہینے کے بعد وہ ان طوائفوں کا ایک وفد بلاکی شاہ سے ملنے کے لیے آیا اور انہوں نے کہا کہ بلاکی شاہ جی، سب سے پہلے تو آپ وہ رقم ہم سے واپس لے لیجئے جو اس رات آپ نے ہم پر نشاور کی تھی، کیونکہ آپ کی رقم ہمیں راس نہیں ہے. لیکن اتنی اجازت تو دے دیجئے کہ اپنے بیٹے کو تو ہمارے کوٹھے پر آنے دیجئے. تو بلاکی شاہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے بیٹے کو اپنے کوٹھے پر بلا لیجئے، مگر ایسا کرو کہ اپنا کوٹھا ایک آدھا میرے نام کر دو. تو وہ بیچاریاں بلاکی شاہ کی یہ ڈیمانڈ سن کر ہی واپس آ گئی. تو پانی والا تالاب کے پاس اس بلاکی شاہ کی حویلی ابھی تک موجود ہے، جو اس نے صرف 150 روپے سود ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کے مالک سے اپنے نام کروا لی تھی. حویلی بہت خوبصورت ہے، جس کی تعمیر 17 اپریل 1921 میں ہوئی تھی، جو لکھی بھی ہوئی ہے، چھوٹی سی اب بڑی مٹ رہی ہے، پڑھی نہیں جاتی.
मगर उस हवेली के अंदर, उस हवेली की खिड़कियां, उसमें उसका फर्श, सागवान की लकड़ी के दरवाजे, उस हवेली की खिड़कियों में लगे हुए छोटे छोटे शीशों के टुकड़े, और वो सारी की सारी हवेली देखने से ताल्लुक रखती है। उस हवेली में वो स्ट्रॉन्ग रूम आज भी मौजूद है जहां बलाकी शाह अपने पैसे और रकम और सोना रखा करता था। और उस हवेली के कमरे में सन 1929 का डीसी करंट पर चलने वाला पंखा आज भी चल रहा है, उसको अब एसी करंट पर मुंतकिल किया गया है। और उस हवेली का फर्नीचर आज भी उसके मकीन इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर साहब क्या हुआ कि पार्टीशन हो गई, पाकिस्तान बन गया, और बलाकी शाह यहाँ से हिजरत करके दिल्ली चला गया। तो जैसे ही बलाकी शाह गया तो लाहौर के जो उसके मकरूज थे, उनकी बलाकी शाह, उसके कर्ज और उसके सूद, तीनों से जान छूट गई। तो ये कहना बेजाना होगा कि बलाकी शाह सचमुच लाहौर का आईएमएफ था। लाहौरियों की तो उस आईएमएफ से जान छूट गई, अब हमारी भी उस असल आईएमएफ से जान छूट जाए तो मजा आ जाए। लाहौरी बड़े रंगबाज हैं, सचमुच बड़े रंगबाज हैं। आजकल के जमाने में किसी को रंगबाज कहें तो वो ये समझेगा कि उसको गाली दी जा रही है, मगर साहब किसी जमाने में लाहौरियों को रंगबाज कहना काबिले फख्र बात थी। लाहौरियों को रंगबाज क्यों कहा जाता था? शहनशाह अकबर ने अपने नाम से इस खित्ते की पहली मंडी इसी शहर लाहौर के अंदर कायम की, जिसको अकबरी मंडी कहा जाता है, और उससे मुल्हिक इलाके को रंग महल कहा जाता है। लाहौर के मुजाफात में जो साहिवाल का इलाका है, वहां पर मीलों तक नील के पौधे हुआ करते थे। इसी वजह से इस इलाके को नीली बार कहा जाता है। पंजाब के अंदर काफी सारी बारें हैं, उनमें नीली बार, सांदल बार, गंजी बार। तो नील के उन पौधों की वजह से इस इलाके को नीली बार कहा जाता था। मुकामी लोग नील के उन पौधों का सत निकालते और फिर उस सत को बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में डालकर पकाया जाता, उसको पाउडर और डलियां बनाई जाती। फिर ये पाउडर और डलियां टोकरियों और बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर लाहौर की अकबरी मंडी पहुंचती, जहाँ पर वो नील फरोख्त होता। और फिर ये टोकरियां और ये वो बोरियां जिनके अंदर वो नील होता था, गड्ढों में और रेहड़ियों में और तांगों में भरकर बम्बई और कलकत्ता की मंडियों में पहुंच जाती। वहां से इसे फ्रांसीसी और इटालियन ताजर खरीदते, जहाज़ों में भरते, और ये नील इटली के साहली शहर जनेवा पहुंच जाता। ये जनेवा नहीं है स्विट्जरलैंड वाला, जनेवा पहुंच जाता। जनेवा फ्रांस के शहर निम के पास है, जिसको डेनिम कहा जाता है। निम में हजारों खड़ियां थी जहां पर मोटा सूती कपड़ा बुना जाता था। उस कपड़े को सरज कहा जाता है। जब सरज वो कपड़ा बन जाता तो वो जनेवा पहुंच जाता। तो जनेवा के अंग्रेज उस कपड़े पर लाहौर का नील चढ़ाते और कपड़ा नीले रंग का हो जाता। बाद में ये नीला कपड़ा दर्जियों के पास पहुंचता और वो दर्जी इस नीले कपड़े से मिस्त्रियों, मजदूरों और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए पतलूनें सीते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ वो पतलूनें मशहूर हो गई। तो निम शहर के ताजरों ने अपने इस पूरे कपड़े को जीन्स कहना शुरू कर दिया। जनेवा के शहर के नाम से भी उसके कपड़े का नाम जीन्स हो गया। तो वो जीन्स मशहूर हो गई। वक्त गुजरा तो निम शहर के ताजरों ने उस पूरे कपड़े को डेनिम की जीन्स कहना शुरू कर दिया। तो डेनिम की जीन्स, ऐसे उसका नाम पड़ गया। जीन्स के 3 अनासर हैं: डेनिम का कपड़ा, जनेवा के दर्जी और लाहौर का नील। तो मुगलों के जमाने में अगर लाहौर का नील ना होता तो कम से कम आज जीन्स नीले रंग की ना होती, किसी और कलर की होती। तो जीन्स के अंदर यह नीलापन शहर लाहौर की देन है। आज भी आप अंग्रेजी की पुरानी डिक्शनरी निकाल कर देखेंगे तो आपको उसमें नील का जो नाम है वो लाहौरी ही मिलेगा। तो आप अंदाजा कीजिए कि लाहौर का ये नील हजारों मील का समुद्री और जमीनी फासला तय करके यूरोप पहुंचता और वहां से जीन्स का हिस्सा बनकर पूरी दुनिया में फैल जाता। फिर इंडिया की मुनासबत से इस रंग को इंडिगो कहा जाने लगा। फिर वक्त गुजरा तो लाहौर के इस नील को नजर लग गई, मुगलों ने इस पर टैक्स लगा दिया, यूरोप ने मसनूई रंग इजाद कर लिए। नील तो लाहौरी ना रहा, मगर लाहौरियों की रंगबाजी अब तक चल रही है, क्योंकि उस जमाने में शहर में फारसी जुबान राज थी। तो जो कोई भी
جس کام سے وابستہ ہوتا تھا اس کو باز کہا جاتا تھا. جیسے پتنگ بنانے والے کو پتنگ باز، کبوتر اڑانے والے کو کبوتر باز، تو رنگ بنانے والے کو، رنگ بیچنے والوں کو رنگ باز کہا جاتا تھا. تو یہ لاہوریوں کو رنگ بازی کا یہ خطاب بمبئی اور کلکتہ کے تاجروں نے دیا تھا. تو وہ رنگ بازی آج بھی لاہوری مزاج میں زندہ ہے. او پتڑ، او ویر، او بہت رنگ بازی نہ کری، میرا پتر نیما نیما ہو کے نکلو ذرا. تو وہ رنگ بازی آج بھی لاہور کے مزاج میں زندہ ہے. حاضرین، کئی ہزار سال سے پہلوانی شاہی کثرتی کھیل رہا ہے اور صدیوں تک بہترین جرنیل ہی، بہترین پہلوان ہی بہترین جرنیل بنتے آئے ہیں. سکندر کا یونان ہو یا سیزر کا روم، کلیوپیٹرا کا مصر ہو یا دارا کا ایران، مغلوں کا ہندوستان ہو یا پاکستان، پہلوانی قومی زندگی کا جزو رہی ہے. اور لاہور کی اصل پہچان تو یہاں کے پہلوان اور اکھاڑے ہیں. رستم ہند گاما پہلوان اسی شہر لاہور کا باسی تھا جس نے ورلڈ چیمپئن زبسکی پہلوان کو ہرایا تھا. گاما کی آخری کشتی جے سی پیٹرسن کے ساتھ ہوئی تھی جسے اس نے صرف 45 سیکنڈ میں ہی چت کر دیا تھا. حاضرین، لاہور میں کشتی کی پہلوانی کی خاص روایت رہی ہے اور اکھاڑا وہ جگہ ہے جہاں پر پہلوان پیدا ہوتے ہیں. پرانے زمانے کے پہلوان غنڈے نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ اپنے محلے کے محافظ ہوتے تھے. ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی واردات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ پرانے زمانے کے جو پہلوان ہوا کرتے تھے وہ غریبوں کے مددگار ہوتے تھے، کمزوروں کے محافظ ہوا کرتے تھے. تو صاحبان، قلعہ لاہور جہاں پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی ہے وہاں پر کبھی دریا راوی بہا کرتا تھا. تو اس دریا کے کنارے سالوں تک کبھی اور دلیر پہلوانوں کے درمیان کشتیوں کے دنگل ہوا کرتے تھے. تو آج سے تقریباً 200 سال پہلے ٹھیک اسی جگہ پر ایک تاریخی کشتی ہوئی. اس دنگل کی صدارت مہاراجہ رنجیت سنگھ کر رہا تھا. کشتی ہو رہی ہے، دنگل ہو رہا ہے کہ اچانک مجمع میں سے ایک 12-14 سال کا نوجوان نکلا اور اس نے اپنے سے 2 گنا بڑے پہلوان کو للکار دیا. اس لڑکے کی خالص پنجابی للکار نے پورے مجمع میں جوش بھر دیا. لوگ تالیاں بجانے لگے. لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک بچہ ہے، اس نے کیسے اپنے سے بڑے پہلوان کو للکار دیا. مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بھی اس بچے کی طرف دیکھا، اس کو بلایا کہ آ جاؤ. اس لڑکے نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں کشتی لڑنا چاہتا ہوں بھائی اس پہلوان سے. مہاراجا نے کہا بلاؤ. مہاراجا کو دیکھ کر غصہ بھی آیا، اس لڑکے کی اتنی جرت، اس نے اتنی بدتمیزی سے کہا ہے. اس کو اکھاڑے کے اندر بلا کر اس لڑکے کا غرور ختم کر دینا چاہیے، اس کو سبق سکھا دینا چاہیے. لوگوں کی ہنسی شور اور ٹھٹول میں اس لڑکے نے اپنا کرتا اتارا، دھوتی کو باندھا اور اپنے سے 2 گنا بڑے قد کے پہلوان سے کشتی لڑنے کے لیے اکھاڑے میں اتر آیا. اب لوگ کھڑے تالیاں پیٹ رہے ہیں اور یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ لڑکا بڑی مشکل یہاں سے بچ کر، زندہ بچ کر واپس جائے گا. خیر صاحب، دنگل شروع ہو گیا. اس پہلوان نے، اس چیمپئن پہلوان نے اس لڑکے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے. ابھی وہ پہلوان یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں اس لڑکے پر کشتی کا کون سا داؤ آزماؤں کہ اس نوجوان نے اس پہلوان کو اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا اور یہ کہتا ہوا ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا کہ ہاں بھائی اور کیڑا کیڑا ہے. اب لڑکے کی بات سن کر تو لوگ اور جوش میں بھر گئے. اب وہ غصے سے بھرا ہوا پہلوان زمین سے اٹھا، اس نے اس نوجوان کو پکڑا. ابھی دوبارہ پھر وہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں سڑکے کو کیسے گراؤں کہ اس نوجوان نے اس پہلوان کی ٹانگوں میں سر دے کر اس پہلوان کو اٹھا کر پھر زمین پر پٹک دیا اور بڑے روب کے ساتھ چلتا ہوا مہاراجا کے سامنے کھڑا ہوا اور آ کر کہنے لگا مہاراج، میں آپ کے 4 پہلوانوں سے اکیلا ہی کشتی لڑ سکتا ہوں. اب مہاراجا نے سنا تو مہاراجا بھی تھوڑا حیران ہوا، مگر آپ کو پتا ہے صاحب کے حکمران ایسے موقع، اب یہ خوشی کے موقع کیسے ہاتھ سے جانے دیتے ہیں. مہاراجا نے کہا ٹھیک ہے، اور کہا جی ادھر میں اکیلا، ادھر آپ کے 4 پہلوان. مہاراجا نے کہا ٹھیک ہے. ادھر وہ ایک لڑکا اکیلا اور ادھر مہاراجا نے اپنے 4 بہترین پہلوان اکھاڑے میں اتارے. اس کے بعد پھر جو ہوا صاحبان وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اس لڑکے نے تھوڑے ہی وقت میں ان 4 پہلوانوں کو زمین دکھلا دی، ان کو چت کر دیا. مہاراجا رنجیت سنگھ اپنی کرسی سے کھڑا ہوا
اور اپنا سب سے قیمتی ہار اتار کر اس لڑکے کے گلے میں ڈال دیا۔ لوگ تالیاں پیٹ رہے ہیں، اس لڑکے کو کاندھے پر اٹھا رہے ہیں، واہ واہ ہو رہی ہے۔ اس لڑکے کا نام ہری سنگھ تھا، جو گجرانوالا کے سردار گردیال سنگھ کا بیٹا تھا، اور گجرانوالا سے اکیلا ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یہ کشتیوں کے دنگل دیکھنے کے لیے چلا آیا تھا۔ مگر اس ٹائپ کی کشتیاں دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا، اس طرح تو وہ بڑے بڑے پہلوانوں کو لٹا سکتا ہے، بڑے بڑے پہلوانوں کو گرا سکتا ہے۔ وہیں پر کھڑے ہو کر مہاراجا نے کہا کہ یہ ہری سنگھ جو ہے، یہ آج کے بعد یہ ہری سنگھ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس کے بعد مہاراجا نے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ہری سنگھ مہاراجا کے پاس گجرانوالا سے لاہور آ گیا، مہاراجا کے پاس ہی رہنے لگا۔ وہ مہاراجا کے ساتھ مختلف دوروں پر بھی جایا کرتا تھا۔ ایک بار کیا ہوا کہ مہاراجا اور ہری سنگھ دونوں دریا راوی کے پاس جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گئے۔ شکار کھیلنے کے لیے گئے صاحب، دیکھا کہ اچانک جھاڑیوں میں سے ایک چیتا، ایک باغ نکلا اور اس نے ہری سنگھ کے گھوڑے پر حملہ کر دیا۔ ہری سنگھ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ ابھی ہری سنگھ سمجھ ہی رہا تھا کہ اس کے چیتے کے حملے کی وجہ سے اس ہری سنگھ کے گھوڑے کی گردن ٹوٹ گئی۔ ہری سنگھ نے بجلی کسی پھرتی سے اپنی کمر سے خنجر نکالا اور چیتے نے وہاں سے چھلانگ لگائی ہری سنگھ پر حملہ کرنے کے لیے، تو ہری سنگھ نے اس اڑتے ہوئے چیتے کا نیچے سے پیڑ چاک کر دیا۔ وہ چیتا وہ گرا اور مر گیا، مگر جب ہری سنگھ نے گھوم کر دیکھا تو اس کے گھوڑے کی گردن ٹوٹ گئی تھی۔ ہری سنگھ کا وہ بڑا گھوڑا پیارا تھا۔ ہری سنگھ سب کچھ بھول گیا اور اپنے گھوڑے کے پاس بیٹھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مہاراجا نے ہری سنگھ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اس کو دلاسا دیا، ہمدردی کا اظہار کیا، اور اس کو اپنے شاہی استبل میں لے جا کر 10 بہترین نسل کے گھوڑے عطا کیے، اور پھر ہری سنگھ کو نلوا یعنی شیر کو مارنے والے کا خطاب دیا، اور پھر اس کا نام ہری سنگھ نلوا پڑ گیا۔ وہی ہری سنگھ بعد میں مہاراجا رنجیت سنگھ کی فوج کا جرنیل مقرر ہوا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہری سنگھ نلوا اور اس کے لاہوری شیر دل جوانوں نے قصور کے پٹھانوں کو اپنا مطیع بنا کر کشمیر کے ڈوگروں پر فتح حاصل کر کے، اور زمزمہ توپ جو لاہور کے عجائب گھر کے سامنے کھڑی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ملتان کا قلعہ فتح کر کے، اور پھر قلعہ جمرود کو فتح کر کے وہاں کے پٹھانوں پر فتح پا کر دنیا میں اپنا نام پیدا کیا۔ ہری سنگھ نے اپنے نام سے قلعہ بھی تعمیر کرایا تھا، اس کو قلعہ جمرود کہا جاتا ہے۔ ہری سنگھ کی اتنی دہشت تھی کہ مائیں جب اپنے بچوں کو ڈرانا چاہتی تو صرف اتنا ہی کہتی تھی، ہری راگلے ادیشا ہری راگلے، کہ سو جاؤ نہیں تو ہری آ جائے گا۔ اسی قلعے کے محاصرے کے دوران ہری سنگھ نلوا کی موت ہو گئی۔ محاصرہ اس وقت ہوا جب حملہ آوروں کو یہ پتا چل گیا تھا کہ ہری سنگھ کی موت ہو گئی ہے، مگر اس کے ساتھیوں نے ہری سنگھ کے لاش کو اٹھا کر قلعے کی دیوار سے اس انداز سے دکھایا تھا کہ آنے والوں کو یہ دیکھنے سے یہ پتا چلتا تھا کہ ہری سنگھ زندہ ہے اور ابھی ان پر حملہ کر دے گا، تو وہ وہیں سے واپس لوٹ گئے اس کو زندہ سمجھ کر۔ تو اس نوجوان کی موت میں بھی دہشت تھی۔ آج بھی قلعہ لاہور کے سامنے جب کشتیوں کے دنگل ہوتے ہیں تو پرانے پہلوان مجمع کے اندر اس نوجوان، اس ہری سنگھ نلوا کی روح کو محسوس کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آج بھی کوئی نوجوان بڑے پہلوان کو للکارے کہ ہاں بھائی میں لڑاں گا تیرے نال کشتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلی چیمپئن شپ کون جیتتا ہے۔ حاضرین، لاہور ایسا شہر ہے جس کی ہر اینٹ کی اپنی داستان ہے۔ اس شہر کی شخصیات، تعمیرات، اس شہر کے کلچر اور رسم و رواج کے بارے میں بہت کچھ کہا اور سنا جا سکتا ہے۔ سر میلا رام، رتن چند، سر شاہ دین، کنہیا لال جیسے لوگ جو اس شہر کے عظیم لوگ ہیں جنہیں اعزازات سے نوازنا چاہیے۔ پھر ان کے بیچ میں کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں، ان میں شاعر، ادیب، دانشور، صحافی، بزنس مین، ڈاکٹر، انجینئر، پہلوان، جنہوں نے پوری دنیا میں لاہور کا نام روشن کیا ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ بیرون لاہور سے نکل کر اندرون لاہور کا وزٹ ضرور کیجئے، ان پرانی عمارتوں کو دیکھیے، تو کیونکہ جو قومیں اپنی تہذیب، اپنے ورثے کو بھول جاتی ہیں ان کا شمار مردہ قوموں میں بھی ہوتا ہے۔ تو داستان کا اختتام کرتا ہوں پنجابی کی اس نظم کے ساتھ کہ دال دس کا شہر لاہور اندر کنے بوئے تے کنیاں باریاں نے، دال دس کا شہر لاہور اندر کنے بوئے تے کنیاں باریاں نے، نالے دس کھاں اتھوں دیاں کل اٹاں کنیاں ٹوٹیاں تے کنیاں ساریاں نے،
ਦਾਲ ਦਸਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਧਰ ਗਏ ਪੈਰ ਆਸ਼ਿਕ, ਉਹੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਖੂਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਖੂਹੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰਨ ਮਸ਼ੂਕ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਜੋ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਵੀਂ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਣ ਦੇ, ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ बाकी ਦੀਆਂ कुंवारियां ने। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं आपका, जो पूरी दुनिया से, यहाँ से पाकिस्तान में और बैरून मुल्क हमें देख रहे हैं। बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी है, हब्स है, दम घुट रहा है। आपको मेरी अदायगी से, मेरे अल्फाज की अदायगी से भी मालूम हो रहा था, मगर ये बॉर्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने आप लोगों के लिए, जो घर में बैठे हैं, लॉकडाउन है, ये एक वबा है, तो आपको घर बैठे इंटरटेन करने के लिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है। आज कहीं भी किसी किस्म की कोई गलती कोताही हो गई हो तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह अभी ईद आ रही है, ईद के बाद भी हम एक संडे छोड़कर नेक्स्ट संडे तक हम इसको दास्तान गोई का ये सिलसिला शुरू रखेंगे। अभी दास्तान मंटो है, दास्तान खुसरो है, दास्तान पुरअमन पाकिस्तान की है, दास्तान राजा पोरस की है। तो तब तक गर्मी भी काफ़ी कम हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।